بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وٹیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سانی۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر، کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم معرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے، جس رب نے ہم سب کو زندگی میں دوبارہ یہ لمحات اور عشرائے نجات بھی ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے سب کو دوزخ سے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت مرنے کے بعد سب کو جنت نصیب فرمائے۔ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک شریف واپسی کی طرف جا رہا ہے۔ جب بندہ مہمان واپس جاتا ہے نا تو گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا تو مہمان بنا تھا، تیری کتنی عزت کی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے نہ پوچھو، وہ اتنے قدردان تھے نا، بہت عزت کی ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں تو خوش ہو کے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں خوش ہو کے آیا۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی کوئی دعا بھی دی ہے یا خالی آیا ہے؟ میں ایک مثال بندے کی دے رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب دل خوش ہو گیا، من راضی ہو گیا، تو پھر اندر سے دعا نکلتی ہے۔ رمضان بھی ایک مہمان ہے، جب جاتا ہے تو بیچنے والا اللہ ہے، واپس جاتا ہے تو رب پوچھتا ہے مہمان بن کے گیا تھا، میرے بندوں نے کتنی قدر کی ہے تیری، کتنا خیال رکھا ہے تیرا، کتنی عزت کی ہے تیری، کتنی مہمان نوازی کی ہے تیری۔ رمضان عرض کرتا ہے مالک امت ہو تیرے یار کی، امت ہو تیرے محبوب کی اور قدر نہ کرے، بہت قدر کی ہے، بہت خیال رکھا ہے۔ زبان سے جب وہ گالی دینا چاہتا تھا تب اسے میرا خیال آیا نہیں روزہ رکھا ہے نا، کسی کے متعلق غلط سوچا تھا تو پھر بھی خیال آیا روزہ رکھا ہے، میری عزت کی ہے، توقیر کی ہے، احترام کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں مالک حشر کے دن تو بھی دیکھ لے گا، تیرے یار کی امت بھی دیکھ لے گی۔ میں آؤں گا، میں مشکل میں کام آؤں گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سامنے سے پر ہوگا، پسینے سے بدن کانپ رہا ہوگا، کانوں کی لوہ تک پسینہ چلا جائے گا، تڑپ رہے ہوں کہ لوگ فرمان میں اس دن آ کر تیری عدالت میں عرض کروں گا یا میرا نام کاٹ دے یا ان غلاموں کو آج بخشش کا جام فدا چنا دے۔ فرمان میں اس دن مہمانی جو انہوں نے کی ہے اس کا حق ادا کروں گا۔ تو رب ذوالجلال نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے، فرمایا ہر عشرہ ہی کمال والا ہے۔
لیکن جو آخری عشرہ ہے ہر رات کمال والی ہے، ہر رات فضیلت والی ہے، لیکن آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے قرآن کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمائے لوگوں بے شک اللہ نے اس کو، وہ ضمیر اس کی طرف ہے، نازل کیا قدر والی رات میں۔ کس کو نازل کیا؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہا اللہ کہتا ہے قدر والے ہو نا، عزت سمجھنے ہو نا، اللہ جی سمجھنے ہاں، تو فرمایا قدر علی رات ہے، قدر علی نبی ہے، تو قدر علی امت ہے۔ اب بہت اتنے آہستہ بولتے ہو نا، میرا اندر ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا جب تک آپ بولیں گے نہیں نا۔ میں شان بیان کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ کہا قدر والی کتاب ہے، قدر والا نبی ہے، کتاب بھی شان والی، جس کے قلب اطہر پر اتری ہے وہ بھی شان والا، اور جن کے لیے اتاری ہے وہ بھی شان والی ہے۔ پھر رب ذوالجلال کا انداز خطاب دیکھو، آگے پھر اس نے خود سوال کیا تمہیں کیا پتا کہ قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں خبر ہے، تمہیں پتا کہ قدر کیا ہے، وہ رات کیا ہے؟ آگے خود جواب دیا، فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں وہ رات کتنی شان والی ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا ایک طرف 1000 مہینے ایک طرف ہے، لیلۃ القدر کی رات ایک طرف ہے۔ بھائی بڑی گل سنو، میں تو تسا اپنا موازنہ کرنا تو میں کتنا پتا ہے تسا کو میں تھوڑا کھانا ہے، لیکن بولنا میں صحیح ہے، تسا کی نہ بولنا، توجہ کرنا۔ کیا کہا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمائے ہے رات ہے، ایک رات ہے، لیکن شان کیا عطا کی؟ فرمایا ادھر 1000 مہینے عبادت کرنے والا، زہد کرنے والا، تقوی والا، تنہائی میں رب رب کرنے والا ایک طرف ہے، باقی امتیوں کا آپ بیدا میرے شاعر کی امت کا عام سا انسان اس رات میں اٹھ کر اس کو یاد کرتا ہے، اس کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اس امتی کی ایک رات ایک طرف ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو آپ توجہ کرنا ہوتا کیا ہے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں اس کو قدر کا معنی کیوں استعمال کیا؟ فرمایا قدر کا معنی ہے تنگی، کم ہو جانا، تھوڑی ہو جانا، گنجائش باقی نہ رہنا۔ توجہ کرنا، فرمایا اس کو قدر کی رات اس لیے کہا ہے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ اور جبرائیل کے جرأت میں اس زمین پر اترتے ہیں۔ فرمایا اس زمین کی وسعت بہت ہے، لیکن فرشتے اتنے اترتے ہیں جم کر اس کی رحمت برستی ہے اور اس کی رحمت بندوں کی طرح متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا فرشتے اتنے اترتے ہیں یہ کائنات، یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہا یہ قدر والی رات ہے۔ تنگ ہو جاتی ہے اپنی وسعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود اس کے اندر جگہ نہیں رہتی ہے۔ توجہ کرنا، کہا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا اس میں یہ ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ،
اس میں ہوتا کیا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، فرشتے۔ بھائی پھر تو جو کرنا، قرآن کے الفاظ پر غور کرنا۔ جس رات میں قرآن اترے وہ رات اتنی فضیلت والی ہے، اتنی شان والی ہے کہ باقی راتیں اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ بھائی جس رات میں قرآن اترا ہے وہ رات فضیلت والی ہے، جس رات میں صاحب قرآن والا ہے۔ تو جو پھر لوگوں کی اعتراض ہونا ہے، لوگ کے گلاخنے نا، وہ بھائی قرآن ہے، نص قطعی ہے، توجہ کرنا، نص قطعی ہے، قرآن اس پر گویا ہے، کہاں فرشتے اترتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا؟ روح امین، جبریل امین بھی آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ بھیجتا ہے تو آتے ہیں۔ بھائی جس رات میں قرآن اترے اس میں فرشتے بھی آئے، جبریل بھی آئے، تنہا نہ آئے، امت کی بخشش کا جناب والا مجدہ لے کر امت کو خوشخبری سنانے کے لیے، امت کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، امت کو انعام سے نوازنے کے لیے، جب جبریل اس رات میں فرشتوں کے جرمت میں آتا ہے وہ جلوس جائز ہے۔ جب آمنہ کا لال آئے تو وہ جلوس جائز کیوں نہیں ہے؟ وہاں کوئی یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا، ہر کوئی کہتا ہے، کسی مسئلے کا کیوں نہ ہو، ہر کوئی کہتا ہے بھائی 70,000 فرشتے آتے ہیں، 4-10 بندے اکٹھے ہو جائیں تو وہ جلوس کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جس رات میں 70,000 آئیں، جبریل بھی ساتھ ہو تو وہ بھی جلوس بھی شکل میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے رحمت کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جبریل جاؤ، جا کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کوئی گھر میں بیٹھا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہے یا تنہا میں بیٹھا ہے یا خلوت میں بیٹھا ہے یا جلوت میں بیٹھا ہے یا لوگوں کے جرمت میں بیٹھا ہے، میرا ذکر کیے جا رہا ہے، مجھے یاد کیے جا رہا ہے، اے جبریل اس پر رحمت بھی فرمانی ہے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمانی ہے۔ جو پھر کہنا کیا ہے؟ اے جبریل سلامتی کی دعا دینی ہے، سلامتی کی دعا دینی ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، اللہ نے 7 فرشتوں سے کہا جاؤ سلامتی لے کر۔ تو شاہ توجہ کر سوتے کرتا سمجھا سیا، فرشتے 7 آئے، کہا کیا کرنا ہے؟ نمرود نے آگ سے نہیں ہے، میرا یار ہے، تیار ہے آگ میں جانے کے لیے۔ آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا، عشق بے خطر کود پڑا، عشق۔ توجہ کرنا، آتش نمرود میں توجہ کرنا، کہا نمرود نے آگ جلائی ہے، میرا خلیل کو اس آگ میں ڈالا جانے والا ہے، تم 7 فرشتے جاؤ سلامتی لے کر جاؤ، سلامتی کی دعا دینی ہے۔ بھائی آتش نمرود میں اتنی آگ ہے کہ اس کے شعلے آسمانوں تک ہیں، 7 فرشتے آئے تو وہ آگ جناب ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن سکتی ہے۔ جس رات میں جبریل ہزاروں کو لے کر سلامتی کی دعا دے، کیا وہ امت دوزخ سے بچ نہیں سکتی ہے؟ جس کی شک ہے نا، شکل ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں بولنا ہونا، توجہ کرنا، کہا کیا کرنا ہے؟ پھر فرمایا جبریل میرے حکم سے جانا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا مصافحہ کرنا ہے۔ میرے بندیاں نہ تو ملاقات کر رہی ہے، یا اللہ میری تے ڈیوٹی سی نبیاں دے کول جان دی، اللہ میری ڈیوٹی سی نبیاں دے کول جان دی، تو آج جاہنے بندیاں دے کول جا، ایک گل کے لیے فرمایا سونا اس تو پہلے کتنے نبی گزرے، اے بہت تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اللہ جی ہر ایک کو بھیجا ہے، اے کسی امت کو نہیں ٹوڑے
فرمایا نہیں ٹوریا اللہ جی اور کسی امت کو نہیں کیا. فرمایا پھر سونا نبی بھی بکرا ہے امت بھی بکری ہے نا. نبی بھی بکرا ہے شان والا نبی ہے امت بھی شان والی ہے. جبریل دسنائے جانا ہے اور جس دے بندیاں کولا جبریل ملاقات واسطے جائے. میں عقیدے دی اصلاح لواں کر جے تساں توجہ کیتی عقیدہ سمجھ آ جاسی توجہ کرے ہے. میں آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا پتہ چلے کہ جبریل مشافہ کر کے گیا ہے. فرمایا ہاں ہم 3 نشانیاں بتاتے ہیں. حضور کیا نشانی ہے؟ فرمایا بے ساختہ آنکھ سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائیں. بے ساختہ آنکھ سے آنسو کا آنا شروع ہو جانا. فرمایا سمجھ لینا جبریل ملاقات کر رہا ہے دل کے اندر دقت داری ہوگی. سمجھ آنا جبریل ملاقات کر رہا ہے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جانا. سمجھ آنا جبریل ملاقات کر رہا ہے. میں نے کہا جبریل میری اور تیری ملاقات کے لیے آئے. جبریل نظر نہیں آتا جو مصطفیٰ کبھی نوکر اور چاکر ہے. یہ بات میں نہیں کہتا عارف اکھڑی کہتا ہے. جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کر گیا. یہ سامنے ہونا سارے تساں جو سوچاں وچ بینے ہو جو سوچاں دی جگہ اور ہونی آنا تے بولن والی جگہ ایتھے اس واسطے ہے. ایسے تساں کی بار میں آکھاں تے بہوں بولنے ہو کدے کسی نے خلاف تے کدے کسی نے آقا وچا اسے ہاتھاں زبان سنبھال کے نہ رکھنے اچھا بولنا چاہیے. توجہ کرنا بھائی جبریل حضور کا خاتم ہے. جناب جبریل نبیوں کی بارگاہ میں پیغام لے کے آتا جاتا ہے. وہ نوکر میری اور تیری ملاقات کے لیے آئے وہ مجھے اور تجھے نظر نہیں آتا. جو سراپائے نور ہے وہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بولنے ہوئے توجہ فرمایا جو سراپائے نور ہے وہ کیسے نظر آتا ہے؟ اس لیے کسی نے کہا تھا ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر. ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر آنکھ نور کا یہ نور ہے اور جو تیری نظر میں نہ آ سکے تو تیری نظر کا قصور ہے. کہا ہم نے اس رات کو قدر والی رات میں اس میں جناب والا قرآن کو اتارا ہے شان والے نبی پر. توجہ نزول قرآن نزول سبب کیا بنا اس آیت کا اور اس سورہ مبارکہ کا سبب کیا بنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے صحابی بیٹھے ہیں. ذکر چھڑا ایک ایسے بندے کا ہے بندہ امتی بھی حضور دا نہیں ہے پہلے بنی اسرائیلیاں وچوں ہے. توجہ امتی بھی حضور دا نہیں ہے. ذکر چھڑیا حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا گیا. آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے اتنی عبادت کی ہے رات پوری ہو اللہ کی بارگاہ میں قیام کے لیے کھڑا رہتا اور دن کے وقت تلوار کندھے پر رکھ کر اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتا تھا. جس تو اساں ڈرنے ہیں تو نہ ہی کٹ چھوڑیا وچوں چھوکے ہوئی جاؤ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جہاد آج سے نہیں پہلے سے ہے. توجہ کرنا فرمایا رات بھر عبادت کرتا دن میں کافروں سے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتا تھا. ایک دن نہیں ایک مہینہ بھی نہیں 1000 سال یا 1000 مہینے. تو جو اس نے اتنی عبادت بھی کی جہاد بھی کرتا رہا. جب یہ ذکر چھڑا نا میں اور تم تو نہیں نا جو عبادت کے خوف سے ڈرتے ہیں. صحابہ تھے مجل تھے اندر عشق نے انگڑائی لی کہنے لگے آقا ساڈا کے بنسی اشاں کے کرساں عمرہ بھی تھوڑی آنا
بھی اساں تسانیاں شان علی امتاں تے جے قیامت علی دن عبادت نہیں وجہ تو او کیا نکلے تے پھر اساں کے کرساں آقا 1000 مہینے دی عبادت تے ساری اتنی 1000 سال عمر ہی کوئی نہیں ہونی 60-70 سال تک پہنچا اتنی دیر میں مصطفیٰ کریم نے سر انور جب جھکایا نا ادھر سے جبریل آیا نا رب کا پیغام سنایا نا 12 لے اور تسان کی پابندی تا کوئی نہیں نا تو جو گل وہ کہیے جی تو جو لطف لے لو فرمایا جبریل اتنی دیر میں جبریل آ گیا انہیں حضور بیٹھے نا صحابہ کون بیٹھے نا کیا لطف تھا حضور جبریل آئے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی کیا آخنے ہو گلہ کیا کرنے سے ہو کیڑیا گلہ چھیڑیاں نشان ایسا آپس وچے شاری شار نت گفتگو سی نا گلہ ہی تھے کرنے سے ہو نا او اس سنی کندایا آخنا یا پریشان کیا ہونے ہو کیا ٹینشن کرنے ہو وڑے صحابہ ٹینشن کرنے 1000 سال عبادت کی تیس اتنے جہاد کی تیس آسانی عمرہ نہیں تھوڑیاں فرمایا سونے محبوبہ تسائنہ کی دسو انہانی 1000 سال عبادت ایک طرف ہے لیلۃ القدر ایک طرف ہے وہ اور پھر 2 بندے ایسے ہیں ان کا ذکر بھی چھڑا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ پوچھنے ہو اغنیانی عبادتاں کہ پوچھنے ہو انہوں نے عبادت بھی سبحان اللہ چھوڑونا توجہ کرنا جی فرمایا 80 سال 80 سال عبادت انجدی کی تھی ہے ماڑے صحابہ آنکھ چمکنی ہے نا تو نافرمانی نہیں ہوئی کیا عبادت کا ذوق ہے اور کیا عبادت کا مزہ ہے اور کیا بندگی کا لطف ہے توجہ کرنا فرمایا 80 سال عبادت کی تیس انج دی آنکھ چمکنے بچ بھی دیر لگنی ہے ماڑے صحابہ انہاں اتنی دیر بچ بھی اس دی نافرمانی نہیں کی تھی توجہ جس نے ایک گل کی تھی تو پھر صحابہ پریشان پھر پریشان آج کی تھی حضور اساں تے بشر جی ہویا اساں کو تے خطا ہو جانی ہے نا ساڈی تے تساں نہیں کر صحابہ کی تھی وہ جانی ہے حضور امت تے تساں نہیں ہے حضور 80 سال خالی عبادت ہی کرنے رہے اساں تو باہر نکلے ہیں اپنی اتھے نہیں اتھے ہی باہر نہیں نوی شروع ہوئی جانی ہے لیکن کیا کمال ہے ان کی عبادت کا توجہ کرنا آقا نے فرمایا سنو 80 سال کی عبادت انہوں نے کی ہے ایک لمحہ بھی اس کے اندر نفس الخطا نہیں ہے لیکن جبریل امین کہتا ہے آقا آپ اپنے صحابہ کو بتا دو اپنی امت کو بتا دو ایک رات میں اس کے لیے یاد میں بسر کر جائے 80 سال سے بھی زیادہ نام اعمال میں ثواب عطا کیا جائے عمریں بے شک تھوڑی ہوں گی نبی کے صدقے عمل میں سب سے زیادہ آگے ہوں گے رب ذوالجلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ